اتنا ہی حسین مکان بنا لیں، اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی، اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے، مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا مکان تیار ہوا ابھی اس کا افتتاح ہی ہوا تھا، ابھی اس کا انوگریشن ہی ہوا تھا کہ کسی بنانے والے کا، محنت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار ہمارے تجربے میں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی خوش نصیب اس مکان میں رہے بھی تو کتنے دن تک رہے گا؟ ہم نے اے سی لگائی، ہم نے پنکھے لگائے، ہم نے لائٹ لگائی، ساری خوبصورت چیز رکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دن رہو گے؟ اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن آؤ، ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے، اور اللہ اکبر، اس میں گارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے۔ ان مکانات میں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے۔ جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گارنٹی نہیں ہے، اس مکان کے لیے کتنا اہتمام کیا، لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے، جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے، اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تزئین کاری کے لیے، اس میں ٹھنڈک کے لیے، اس میں ہواؤں کے لیے، اس میں فضاؤں کے لیے، اس میں نرم بستروں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں، مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ قبر میں بھی گدے ہیں، قبر میں بھی گدے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے؟ بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت نیند سلایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کی نیند کوئی آسان دنیا کے گدوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درد کرنے لگتی ہے، مگر قبر میں جو جنت کا بستر ہے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم، جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت کے بستر کی برکت۔ لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنے اطمینان سے سب سو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے پاس وہ نگاہ نہیں، اپنے پاس وہ نظر نہیں، اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ، اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے، لیکن اندر یہ بھی ہے، اسی 2 گز زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے، لیکن اللہ اکبر، اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہے، انہی قبروں کے اندر کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گوزے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے
بتاؤ دنیا کی رنگریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، فقیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی؟ آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ قبر آخر قبر ہے، قبر آخر قبر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جسے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے، جو جی میں آئے کرے۔ سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا۔ جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا، وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر! قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنت
سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں۔